اس رمضان المبارک میں ملے گی. اور یہ رمضان کا خاصہ ہے کہ اس میں نفل عبادات بھی فرض کے مترادف نظر آتی ہیں اور اس کا ثواب بھی فرض کے مترادف ملتا ہے. ناظرین محترم، ہماری خوش نصیبی تو یہ ہے کہ جی ہم یہاں پر رمضان میں موجود عشق سیام میں آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، آپ کو شعور اور آپ کو دینی معلومات دینے کے لیے تو موجود ہیں، مگر ہمارے اس سیٹ کی، اس پروگرام کی خوش نصیبی بھی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسے بہترین روحانی اسکالر کے جن کا بہت زیادہ کلیدی کردار رہا ہے عوام الناس میں ایک شعور اجاگر کرنے کے لیے، ان کے مسائل کو ایک بہترین انداز میں حل کرنے کے لیے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ہمارے بہت ہی اچھے، بہت ہی پیارے عتیق الرحمان صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی کے ساتھ میں خوش آمدید کہوں گا، ہمارے پینل پر موجود ہیں مذہبی اسکالر، اور ان کا کام اور ان کا مطالعہ اور ان کی علمی اور فکری حیثیت یہ ہے کہ عام آدمی بھی ان سے بہت اچھے انداز میں محظوظ ہوتا ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں. حافظ ارشد رفیق صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ناظرین محترم، یہ مہینہ امت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقے سے استقبال کیا کرتے تھے کہ جب رمضان کا چاند دیکھتے تھے تو کیا کہا کرتے تھے، کیا ان کے خیالات ہوتے تھے، کس طریقے سے وہ اپنے رمضان کی تیاری اور رمضان کے پہلے عشرہ جو کہ نعمت کا، رحمت کا ہے، اس میں کس طریقے سے اپنے معاملات طے کیا کرتے تھے اور کیا ان کا شیڈول ہوا کرتا تھا. جی یہ ہم پوچھیں گے جناب حافظ ارشد رفیق صاحب سے کہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقے سے استقبال کیا کرتے تھے رمضان کا. ماشاء اللہ، بہت ہی زبردست بات ہے کہ سب سے پہلے تو رب تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں اس کی عظمت کو بیان کیا، قرآن اور اس رمضان کی جو ایک بڑی جو خوبی ہے، ایک بڑی فضیلت ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. پوری آیت اس کے اندر موجود ہے جس میں رب کعبہ نے اس رمضان کی فضیلت میں کوئی 6 نکات فرمائے ہیں. وہ 6 نکات بہت ہی واضح پیغام، ایک واضح ہمیں حکمت سکھا جاتی ہے. اس میں پہلی جو آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اللہ اکبر. تو قرآن کا نزول جس مہینے میں ہوا، اس مہینے کے خصوصیت، اس کی اہمیت ہمیں اجاگر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود واضح ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور روشن فیصلے اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس شہر کے بارے میں، اس ماہ کے بارے میں بتایا. تیسری بات جو بتایا، اور جو تم میں کوئی اس مہینے کو پائے تو اس کے ضرور روزے رکھے، اور جو سفر میں ہو یا بیماری میں ہو اس کے لیے اس کو اجازت دی گئی کہ وہ اس کے اتنے روزے کو اور دنوں میں پورے کرے. پھر اس میں جو چوتھا نقطہ بیان کیا گیا ہے، رب کعبہ نے جس طرف ہمیں توجہ دلائی کہ اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے، تم پر دشواری نہیں چاہتا. اللہ اکبر. ہمارے رب کی محبت تو دیکھیں کہ وہ رب کتنا محبت کرنے والا ہے. وہ رب جو ہزاروں ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، وہ فرما رہا ہے کہ تم سے آسانی چاہتا ہوں اور دشواری اللہ تم سے نہیں چاہتا. پھر آگے 6 پوائنٹ میں فرما رہے ہیں اور اس کے لیے تم اس کی گنتی پوری کرو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بولو. تو اللہ خود سکھا رہا ہے کہ بھائی گنتی بھی پوری کرو اور مجھ سے کچھ چاہیے تو میری بڑائی بولو. ارے اللہ سے بڑا کون ہے؟ اللہ اکبر. اور اللہ ہی ہے جو سب سے بڑا ہے. اور اس پر پھر آپ اللہ تعالیٰ نے آخری پوائنٹ میں یہ ارشاد فرمایا اور تمہاری ہدایت کے لیے یہ تمہیں دیا ہے اور کہیں تم حق گزار ہو. تو اللہ تعالیٰ نے بہت واضح پیغام شہر رمضان کے اندر سورۃ البقرہ کی یہ آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوش اسلوبی سے عامت الناس کو، لوگوں کو
ایک عام پیغام دے دیا کہ رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے اور رمضان میں کس عمل کو کے ساتھ رمضان کو گزارنا چاہیے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے بات کی. میں اسی بات کے ساتھ جناب بات کی جانب بڑھنا چاہوں گی, اس کو تھوڑا سا مزید طویل کرتے ہوئے کہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے بات کی گئی, تو ایک حدیث مبارکہ ہمیں ایسی بھی ملتی ہے کہ جہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ خود اللہ رب العزت جنت میں کس طرح سے اہتمام فرماتا ہے کہ جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے, اس کے لیے ایک خاص طرح کی خوشبو کا اہتمام کیا جاتا ہے, اور پھر جنت کے تمام دروازے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیاری امت کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. جیسے کہ میں خود ایک خاتون ہوں اور میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مردوں کے لیے ایک بہترین عملی نمونہ بن کر سامنے آئے, تو اسی طرح سے ہماری امہات المومنین بھی حضور کے ساتھ ان کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے تمام خواتین کے لیے عملی نمونہ بنی. تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کس طرح سے ہمارے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ازواج مطہرات ہیں وہ کس طرح سے رمضان المبارک کی بحیثیت خاتون تیاری کیا کرتی تھی. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سوال ہے آپ کا. یہاں میں مزید کچھ چیزیں ایڈ کروں گا جی بالکل. کہ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ اگر میری امت کو اس کی برکتوں اور رحمتوں کا علم ہو جائے اللہ اکبر تو میری امت پورا سال ہی رمضان کو پسند کرے. سبحان اللہ, کیا خوب بات ہے. اچھا دیکھیں, رمضان المبارک شروع ہوتے ساتھ ہی 3 عشرے ہیں رمضان المبارک کے. بالکل. عشرے کا مطلب ہوتا ہے عشرہ یعنی کہ 10, ٹھیک ہے, تو 10 دن کو عشرہ کہا جاتا ہے. تو پہلا عشرہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت قرار دیا. سبحان اللہ, سبحان ٹھیک ہے اللہ. نا. آپ کی بات سے ہی میں اس بات کو لنک کر کے جوڑ رہا ہوں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کے حوالے سے بھی کیا کہا گیا کہ بیٹی کیا ہے؟ رحمت ہے. رحمت ہے. دیکھ لیں یعنی کہ ایک ربط کیسا جوڑا جا رہا ہے. کیا کہنا آپ نے چونکہ سوال خواتین کے حوالے سے کیا اور عشرہ رحمت اور عورت کو بھی رحمت قرار دیا جاتا ہے, تو رحمت جہاں ہوتی ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے. سبحان اللہ. رحمت کی پوچھ نہیں ہے, نعمت کی پوچھ ہے. بالکل, یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے. کیا نقطہ کہ بہترین. نعمت جو ہے اس کا سوال ہوگا کہ ہم نے جو نعمتیں تمہیں عطا کی اور جو نعمتیں عطا کی اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا کیا اس نعمت کی قدر کی. اللہ لیکن جہاں رحمت آ جاتی ہے تو رحمت کا تعلق آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سب پڑھتے ہیں, اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام اس میں ذاتی ہے اور 2 نام اس میں صفاتی ہیں. بالکل بالکل. ان دونوں ناموں میں پوری دنیا موجود ہے. بالکل. سبحان اللہ. پوری دنیا موجود ہے. اللہ کا اس میں ذات یہاں پر موجود ہے. اس کے بعد اس میں ذات کے فوراً بعد الرحمن اور پھر رحیم موجود ہے. اس ربط کو بھی بڑے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے الرحمن لایا پھر رحیم لایا. رحمان کیوں لایا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ علم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں, علام الغیوب ہیں, کہ جتنی بھی میں نے کائنات بنائی میں سب کے لیے مہربان ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں مہربان صرف مسلمان کے لیے نہیں ہوں, اللہ اکبر. میں پوری انسانیت کے لیے مہربان ہوں. اللہ اکبر. ہاں اب آ جاتا ہے رحم کرنا. اللہ. تو رحمت میری صرف مومن مسلمانوں کے لیے ہوگی. سبحان اللہ. حضرت کیا کہنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کلیہ اور فارمولہ اور تشریح یہ ہے کہ الرحمن میں مہربان ہر انسان کے لیے ہوں, لیکن جہاں میری رحمت کا تذکرہ آئے گا تو میں اپنے مومن بندے کے لیے مہربان یعنی کہ رحیم ہوں گا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معافی کا تعلق جو ہے وہ رحم سے ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. تو جیسا کہ میری بہن نے سوال کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہیں وہ رمضان مبارک کیسے گزارتی تھیں, تو بڑی ہی ایک اہم بات میں یہاں پر آپ کے سوال کے ضمن میں عرض کروں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر سخت ترین رمضان ہوا کرتا تھا. اللہ اکبر. آج تو بہت ایسی چیزیں ہمارے پاس مہیا ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں اور وافر مقدار میں موجود ہیں. بالکل ایسا ہی. یہ الگ بات ہے کہ ہم ہر چیز میں ناشکرے بن گئے. وہ تھا رمضان جو سخت ترین رمضان ہوا کرتا تھا. ازواج مطہرات کو پانی جو ہے
وہ باہر سے لانا پڑتا تھا کنوؤں سے، اللہ اکبر. لکڑیاں کاٹ کے لاتے، ٹھیک ہے نا، اور افطاری کا جو سامان ہوتا تھا یا سحری کا سامان ہوتا تھا، آج تو ماشاءاللہ یہ ہے کہ 1 گھنٹہ پہلے 2 گھنٹہ پہلے ہم افطاری یا سحری کا انتظام کرتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر ہم 1400 سال پیچھے کے ادوار میں چلے جائیں اور وہ اسکرین مکمل اپنے سامنے لائیں تو کیا ہو سکتا ہے کہ 1 گھنٹہ پہلے سحری کا انتظام ہو؟ اس وقت تو لکڑیاں بھی چننی ہیں، اس وقت تو کوئلے بھی جلانے ہیں اور پھر آگ بھی جلانی ہے، اور یہ ساری ترتیب کرنے کے بعد یہ کام کرنا ہے. اچھا، یہاں عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، عورتوں کا، خواتین کا آیا کہ مرد جتنے بھی ہیں وہ جہاد پہ جاتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، شہادت کے رتبے میں فائز ہو جاتے بالکل ہیں، بچ جائیں تو غازی بن کے آتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہم خواتین کیا کریں؟ اللہ ٹھیک ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں یہ سمجھتا ہوں، میرا نقطہ نظر یا میری فکر یا جو میں نے پڑھا، جو میں نے ریسرچ کیا، زاویہ نظر آپ کا. زاویہ نظر، بالکل. کہ اللہ نے مرد سے بہتر عورت کو قرار دیا ہے اوہ سبحان اللہ. اور مرد سے بہتر درجہ عورت کا رکھا ہے. اللہ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ میں کس کا حق مجھ پر زیادہ ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ تمہاری ماں کا. سبحان یہ ماں اللہ. کون ہے؟ یہ ماں ایک عورت ہے. بالکل. اسی عورت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی، میرے پیارے محبوب، اپنی امت سے کہہ دیں کہ جس کے گھر میں 1 بیٹی ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں یا اس سے زیادہ ہیں، اگر اس نے میرے لائے ہوئے دین کے مطابق تربیت کی تو میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میں اس کی جنت کی بشارت عطا کروں. سبحان اللہ. تو یہ جنت کی بشارت کہاں سے ملی؟ عورت کے توسط سے ملی. اللہ اکبر. حضرت کیا کہنا، کیونکہ یہی عشرہ ہے ہمارے پاس رحمت کا، بالکل، جس میں بالکل. سیدہ کائنات، سیدہ پاک، ہم سب کی جان قربان آپ کی قدموں پر. بے شک، بے شک. آپ پیکر ہیں اور تمام امت کی ماں ہیں بے اور شک. رول ماڈل ہیں تمام خاتون کا، تمام خواتین کا. اور اللہ پاک ہمارے گھر کی خواتین کو اگر ان کی کنیزوں میں بھی شامل کرے تو ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات بالکل ہے بالکل ایسے ہی. کہ آپ کا بھی اسی عشرے میں 3 رمضان المبارک میں یوم وصال ہے. کیا کہنا حضرت. اچھا، ہم دیکھتے ہیں حضرت اپنے گھروں میں علامہ صاحب کے خواتین بہت محنت کرتی ہیں. ایک مرد تو باہر جا رہا ہے، وہ اپنے ذریعہ معاش کے لیے بہت تقدو کر رہا ہے، اے سی میں بھی بیٹھ جاتا ہے، کچھ اگر کوئی گرے کالر جاب کر رہے ہیں تو وہ اس میں محنت کرتا ہے. مگر ایک خاتون جو صبح سحری کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو اس کے لیے بھی بڑی محنت کر کے وہ سحری بنا رہی ہیں، پھر اس کے بعد وہ دن بھر کے جو گھر کے کام سے فراغت حاصل کرنے کے بعد گرمی میں افطاری بھی بنا رہی ہوتی ہیں، وہ اسی کچن میں، اسی چولہے کے سامنے. تو کیسا آپ دیکھتے ہیں کہ جی ایک عورت اتنی بڑی ذمہ داری ادا کر رہی ہے اور ہمارا معاشرہ اس کو اس نظر سے دیکھ بھی نہیں پا رہا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک بات ہے عورت کی، تو لفظ عورت میں بھی ایک نقطہ ہے. اب آپ دیکھیں، لفظ عورت کے اندر جو ہے وہ 4 الفاظ ہیں. اچھا، بالکل بالکل ایسا ہی ہے. آئین، واو، رے اور تے، ان 4 الفاظ میں مکمل عورت کی ذات سمٹ جاتی ہے. بالکل. اب وہ کس انداز سے؟ پہلا لفظ آئین، یعنی کہ عظمت والی، عصمت والی. بالکل. دوسرا لفظ ہے واو، وفادار. بالکل. کیا کہنا. ماں باپ کے گھر میں ہے تو ماں باپ کی وفادار، شوہر کے گھر میں ہے تو شوہر کی وفادار. کیا کہنا ہے ماشاءاللہ. اس کے بعد ہے رے، یعنی کہ رازدان. اللہ اکبر. کتنا بڑا یہ نقطہ ہے اس لفظ عورت کی ذات کے اندر کہ یہ عورت ہے کیا چیز. میں قربان. آج کل تو عورت کو کچھ نہیں سمجھا جاتا نا، بالکل. بہت سارے معاملات کے اندر. بہرحال درجہ بدرجہ ڈسکس ہوتا رہے گا یہ مرحلہ. رازدان، ماں باپ کے گھر میں ہے تو رازدان، شوہر کے گھر میں ہے تو رازدان. اب چوتھا لفظ آ جاتا ہے تے، تابع دار. اللہ. سبحان اللہ. ماں باپ کے گھر میں ہے تو تابع دار. ماں باپ چاہتے ہیں کہ بیٹا یہاں شادی کرنی ہے بالکل. تو اس نے کہا کہ جی والد صاحب جہاں آپ چاہیں میں وہاں خوش، آپ کی خوشی میں میں خوش. یہ تابع داری ہے. جب شوہر کے گھر میں آ جاتی ہے تو اس شوہر کی پوری زندگی کی تابع داری اس کے کاندھوں پہ آ جاتی ہے. تو یہ جب 4 الفاظ
اور 4 صفات جب مکمل ہوتی ہیں تو ایک عورت وجود میں آتی ہے اللہ اور وہی عورت ایک قوم وجود میں لے کے آتی ہے. ماشاءاللہ. تو میں وہ عرض کر رہا تھا پہلے، وہ بات رہ گئی کہ وہ وفد جو آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے ان خواتین سے فرمایا کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ مرد جاتے ہیں غازی بن کر آتے ہیں، بالکل. لیکن یہ جو آپ ہیں نا خواتین، انہی مردوں کے گھروں کو جو سنبھالتی ہیں اوہو. اور گھروں کا کام جو کرتی ہیں اللہ یہ جہاد کے برابر ہے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنا. سبحان اور اللہ. میں اگر اپنا نقطہ نظر بیان کروں، کمی پیشی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، فی الوقت اگر دیکھیں تو اس وقت جو اس وقت کا جہاد تھا وہ اب نہیں ہو رہا. اب نہیں ہو رہا. بالکل. یعنی میں نہیں کر رہا، کوئی بھی مرد نہیں کر رہا. بالکل. عورت آج بھی جہاد کر رہی ہے. کیسے. وہ صبح اٹھتی ہے، سحری بنا رہی ہے گرمی میں، اللہ اکبر. گھر کا کام ہے نا، بالکل. وہ جہاد کر رہی کیا ہے. کہنا. وہ شوہر چلا جاتا ہے، پوری گھر کی ذمہ داری، بالکل. بچوں کی ذمہ داری، تحفظ، ایک قسم کی پوری مکمل چوکیداری کر رہی ہے، وہ جہاد کر رہی ہے. سبحان اللہ. مرد واپس آتا ہے، بعض اوقات تو ایسی خواتین بھی ہیں کہ وہ جوتے بھی اتارتی ہیں، اللہ. موزے بھی اتارتی ہیں، کپڑے استری کیے ہوتے ہیں، گرم ٹھنڈا پانی تیار ہوتا ہے، وہ جہاد کر رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ کیا اکبر. کہنا. بچوں کو سنبھال رہی ہے، وہ جہاد کر رہی ہے. اللہ اکبر. ہمارے ہاں تو کئی ایسے علاقے ہیں جہاں میرے خیال میں 12 گھنٹے لائٹ آتی ہے، 12 گھنٹے نہیں آتا. نہیں آتی، تو وہ صبح سحری میں اٹھ کے نہ اس کے پاس لائٹ ہے نہ نہ گیس ہے، گیس ہے. ہاں، بالکل. وہ جہاد کر رہی ہے. اللہ اکبر. تو اگر وہ اپنی پوری زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المؤمنین کی سیرت کے مطابق ڈھال لے تو میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں بھی اس کا یہ جہاد افضل ہے. بے سبحان شک. اللہ. بے شک. بلا شبہ. کیا کہنا. ناظرین محترم، یہ سحر حاصل گفتگو صرف آپ کے لیے اور آپ کے دلوں کو منور کرنے کے لیے، آپ کے خیالات کو ترویج و ترقی تک پہنچانے کے لیے ہم یہاں پہ موجود ہیں. علامہ صاحب قبلہ، ان کا بہت ہی زیادہ ہم شکریہ ادا کریں تو وہ کم ہوگا کہ جس طریقے سے وہ اپنی علمی تحقیق سے ہمیں محظوظ کر رہے ہیں، ہمیں ہماری فکر کو بڑھا رہے ہیں اور ہمیں اور زیادہ علم کی طرف جانے کی دلچسپی پیدا کر رہے ہیں. بے شک. ناظرین محترم، یہی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں، کہیں نہیں جائے گا، انتظار کریں، ہم ابھی آتے ہیں. خوش آمدید ناظرین محترم. ہم ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کے پاس آئے ہیں، اور کیوں نہیں آئے، کیونکہ یہ جو ہماری ایک نشست، ایک محفل جو سجی ہے، یہ صرف اور صرف خالصتاً آپ لوگوں کے لیے ہے. ناظرین محترم، ہر کوئی اپنی زندگی میں کسی نہ کسی پیشے میں بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور وہ اپنے پیشے کا بہت احترام کرتا ہے، مگر ایک پیشہ ایسا ہے کہ جس کا احترام خود ملائکہ کرتے ہیں، اس کا احترام خود میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت سرائی، ان کی نعت پڑھنا، ان کا کلام پڑھنا ایسا ہے کہ نعت خواں تو خود میرا کریم رب ہے. اس نے اپنے محبوب کے لیے خود قرآن شریف میں، قرآن پاک میں تعریفی جملے، تعریفی آیت ایسی ہیں. ناظرین محترم، جو میری کو ہوسٹ ہیں سندس علی، یہ دیگر شعبجات سے تو تعلق رکھتی ہیں، مگر ان کا خاصہ یہ بھی ہے اور خوش نصیبی بھی ہے ان کی کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت خوان ہیں. تو آج ہم ان سے نعت بھی سنیں گے، وہ کلام بھی سنیں گے جس سے یہ ہمارے قلوب کو، ہمارے دلوں کو اور ہمارے دماغ کو منور کریں. جی سبحان اللہ. جزاک اللہ انوار، بہت شکریہ آپ کا اتنے خوبصورت الفاظوں کے لیے. اور یقیناً آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ جو ذکر ہے نا، یہ انسان کی اصلاحی درسگاہ ہے. بالکل. جب آپ اس ذکر سے جڑتے ہیں تو یہ آپ کی شخصیت کو ایسا نکھار عطا فرماتا ہے کہ آپ کو ایسا، جب آپ کلام پڑھتے ہیں تو ایک ایسا ربط، ایک ایسا کنیکشن آپ کا اپنے سرکار کے ساتھ، اپنے حضور کے ساتھ بنتا ہے. محبوب کی بات ہے نا کہ ایسا اپنا لگتا ہے پیار بالکل. زمانے ہاں سے جدا رکھتے ہیں
ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو جب آپ ایک ذکر کرتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا ڈائریکٹ کنیکشن ان کے ساتھ ہو گیا، اور جب آپ پڑھ رہے ہیں تو خود حضور آپ کو سماعت کر رہے ہیں. اللہ اکبر، ماشاءاللہ، کیا کہتے ہیں. تو بسم اللہ کروں گی درود پاک کے ساتھ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. جب میری ہو سنگ دے تمہارا یا رسول اللہ، جب میری ہو سنگ دے تمہارا یا رسول اللہ، اور یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. اور بہت خوبصورت شعر. میں قربان اس دائیں دستگیری پر میرے آقا، میں قربان اس دائیں دستگیری پر میرے آقا، مدد کو آگے جب بھی پکارا یا رسول اللہ، مدد کو آگے جب بھی پکارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا، کیا بات. خوبصورت آواز کے ساتھ ساتھ خوش اذہان اور خوشگل ثنا خان، اور ہماری ہوسٹ بھی سندر سلی. اللہ پاک ان کے آواز میں، ان کے پڑھنے میں اور مزید برکتیں نصیب کریں. آمین، جزاک اللہ. ناظرین محترم، ہمارے پاس جن گیسٹ نے جوائن کیا ہے وہ ہوسٹ بھی ہیں، وہ کومنٹیٹر بھی ہیں، اور بہت بہتر اور مناسب اور اس شہر اور ملک کی بہترین آرگنائزیشن بنو یوتھ کی آواز کے ممبر بھی ہیں اور فاؤنڈنگ ممبر ہیں جناب اویس الرحمان صاحب. سید اویس الرحمان، السلام علیکم، خوش آمدید. میرے ساتھ موجود ہیں جن کا کام سے آنے والے نسل بہت زیادہ سبق حاصل کرتی ہے اور ان کو دیکھ کر موٹیویشن بھی حاصل کرتی ہے. آپ ہوسٹ بھی ہیں، آپ ایک ایکٹریس بھی ہیں اور ممبر بنو یوتھ کی آواز بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ رائٹر بھی ہیں، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. بشرا اے خان، خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، اور ہمارے ساتھ میری دائیں جانب پر ہمارے گیسٹ موجود ہیں. آپ ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹر بھی ہیں اور آئی ٹی ایکسپرٹ بھی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عدنان شیخ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ کو. بہت شکریہ. اچھا علامہ صاحب، میرا آپ سے ایک بنیادی سوال ہے کہ ایک افطاری ہم نے ایک روزہ ہمارے پاس سے چلے گیا اور ہم دوسرے روزے میں داخل ہونے والے ہیں. یہ رمضان کی فضیلت اور روزے کی حکمت کیا ہے؟ ہم سالوں سال سے روزہ رکھتے ہوئے آ رہے ہیں مگر ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہ روزہ جو ہے اس کی ایک انڈیویجولی انسان کی کیا حکمت ہے. دیکھیں، جہاں تک بات آتی ہے فضیلت کی تو میں اس کو چند لفظوں میں بند کر دیتا ہوں، کیونکہ اس سے بڑی فضیلت میرے پاس بیان کرنے کے لیے نہیں ہے. وہ فضیلت ہے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے، سبحان اللہ، روزہ میرے لیے، اللہ کے لیے، اور اس کا اجر کون دے گا؟
میں رب خود عطا کروں گا. سبحان اللہ اللہ. اکبر، ماشاء باقی تمام چیزیں نہیں کہا میرے لیے ہیں. روزے کے لیے خصوصاً یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو عطا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر عطا کروں گا. اچھا، جہاں تک یہ بات ہے کہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں وہ صرف مسلمانوں پر فرض نہیں کیے گئے، بلکہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ کی ذات اقدس اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ماشاء اللہ، تمام روزے فرض ہیں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. علامہ صاحب، اچھا سید اویس الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نوجوان بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مصروفیات زندگی میں آپ کے خاصا کردار ہے. آپ اپنی زندگی میں دیگر شعبہ جات سے بھی تعلق رکھتے ہیں. اچھا، رمضان کیسا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جی اس رمضان میں ٹائم ٹف ہو جاتا ہے یا آپ کے کام کی نوعیت چینج ہو جاتی ہے؟ کس طرح کا شیڈیول رہتا ہے، کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں، ظاہر ہے رمضان جو ہے وہ رحمتیں اور برکتوں کے ساتھ یہاں پر تشریف لے کر آ رہا ہوتا ہے. تو اب ٹائم فریم جو ساری چیزیں ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم مینیج ہو ہی جاتی ہے. بالکل. ایسا نہیں ہے کہ رمضان کی وجہ سے کوئی چیز رک رہی ہو، کوئی چیز پھنس رہی ہو. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر مطلب آپ یہ سمجھیں کہ تمام لوگ اپنے اپنے حصے کا کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. اور اس مہینے میں تو اللہ پاک نے نیکیوں کو بھی ڈبل ٹرپل اور پتہ اس میں یعنی ساری چیزوں میں برکت ہو جاتی ہے، دے رہا ہوتا ہے. تو ہر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ نیکیاں بھی سمیٹے، اپنے کام کو بھی سر انجام دے. ظاہر ہے تھوڑی سی پرابلم ضرور رہتی ہے کیونکہ آفس ہے اور پھر یہ دیگر ورکنگ ہے، لیکن یہ ہے کہ وہی میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اسباب پیدا کر دیتے ہیں. خود ہی کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ لطف آتا ہے رمضان میں، روزے میں، پھر ٹف شیڈیول، پھر اپنے گھر کو بھی وقت، پھر اس کے بعد گھر والوں کے لیے معاشی زندگی میں بھی وقت، پھر اس کے بعد یہاں بھی وقت. کس طریقے سے؟ بس یہ سمجھے کہ میں نے MBA کیا ہے سپلائی چین سے اور اسی سے ریلیٹڈ جاب بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ایک شوق ہے یہ ہوسٹنگ کرنا اور ایونٹ کے اندر ہوسٹنگ کرنا، مینیج کر لیتے ہیں. بس یہ سمجھے کہ مینیج ہو جاتا ہے، اللہ کے حکم سے ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. نمازیں تو نہیں چھوڑتی ہوں؟ نہیں، الحمدللہ نمازیں اور ساری چیزیں. رمضان میں تو آپ یہ سمجھے کہ تمام ہی لوگ جو ہے وہ اچھے طریقے سے. بالکل. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عدنان شیخ صاحب. سر، جیسے کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز ڈیجیٹلائز ہوتی چلی جا رہی ہے اور ڈیجیٹل ورکنگ جو ہے وہ سوشل میڈیا بہت زیادہ ان دنوں میں ترقی کر رہا ہے. تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ اس وقت کے دور میں ڈیجیٹل ورلڈ ہونا، آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھ کر بات کرنا. دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ ویرس چینل کا، اور خصوصی طور پہ عشق سیام جنہوں نے مجھے یہاں پر انوائٹ کیا اور مدعو کیا، اس قابل سمجھا کہ میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ایک موضوع کے اوپر بات کر سکوں. اچھا دیکھیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ڈیجیٹل میڈیا، یہ ظاہر ہے اس وقت پوری دنیا کی ایک ضرورت بن چکی ہے. بالکل ایسے. بدقسمتی سے اگر ہم بات پاکستان کی کریں تو وہ 60 یا 65% اس وقت ڈیجیٹلائز ہوا ہے. لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ اچھے انداز میں کام کرنے کی صورت میں ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ 100% پہ جائے گا انشاءاللہ. سوشل میڈیا کی ہوں گے فقدان اس وجہ سے، چھوٹی سی بات کروں گا، آپ اس سے میری بات سے متفق ہوں گے کہ جب ہم کوئی پوسٹ جب ہم کرتے ہیں فیس بک کے اوپر تو ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ وہ پوسٹ لگانے سے پہلے ہمیں فیس بک سے پوچھنا چاہیے، کس مد میں پوچھنا چاہیے کہ یہ پوسٹ جو ہے یہ جو جس پیرامیٹر کے لیے لگائی جا رہی ہے کیا اس کی یہ پورے پیرامیٹرز پورے کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. فار ایگزامپل اس کو بھی چھوڑے، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب ہم پوسٹ لگاتے ہیں تو ہم نے فیس بک سے تصویر لی یا کسی نے ہم نے سیلفی لی اور ہم نے اس کو اپلوڈ کر دی کیپشن ڈال کے، لیکن جیسی اس تصویر کو آپ تھوڑی دیر کے لیے لگانے سے پہلے آپ اپنے ٹیبلٹ پہ لیپ ٹاپ پہ جو اس تصویر کو لے کر آتے ہیں لگانے سے پہلے تو آپ دیکھیں گے وہ انٹائٹل تصویر ہوتی ہے. تو ہم جب تک تصویر کو ٹائٹل نہیں دیں گے تو اس کو ہم بغیر انٹائٹل تصویر اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں. سوچیں ہم صرف سوشل میڈیا وہاں تک محدود رہتے ہیں جس جگہ پہ ہم نے اس کو لگایا ہے. آپ نے دیکھو جب ہم سرچ کرتے ہیں، یعنی مثال کے طور پہ عشق سیام جب سرچ کیا جائے گا تو ظاہر بات ہے وہ گوگل پہ جانا چاہیے. جب گوگل پہ جائے گا تو آپ ہم سب کی تصویریں جو اس مہمان ہیں اس پروگرام کے، جو اس پروگرام سے منسلک ہیں، وہ تمام لوگوں کو دکھانا چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیں گے چند لوگ نظر آئیں گے، وہ چند لوگ وہ ہوں گے جو اس کو ٹائٹل بک مارک لنک بلڈ کر رہے ہوں گے. تو اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سوشل میڈیا پہ تمام لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں لیکن وہ 4 یا 5 یا 6 ٹول کا استعمال کر رہے ہیں، جبکہ 4322 ٹولز ہیں صرف سوشل میڈیا فیس بک کی. اس طرح کی پوری طرح لوگوں کو اس وقت معلوم بھی نہیں ہے. دیکھیں میں نے آپ کو جو ایک بات بتائی ہے کہ تصویر اپلوڈ کرنے کی، جب ہمیں اس کی اویئرنیس نہیں ہے تو باقی چیزوں پہ ہم کہاں پہ جاتے ہیں. بالکل. تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیں اس کا اصل طریقہ یہ ہے کہ یوٹیوب پہ اگر آپ جائیں تو اگر جو جس میں تشنگی ہے نا، جو کچھ کرنا چاہتا ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے، بننا چاہتا ہے، تو وہ اس کے سوالات اس کے پاس ہونا چاہیے. جوابات سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہیں. چیزیں جائیں، سرچ کریں، اچھی اچھی چیزیں معلوم کریں. اب میں یہاں اگر آ کے بیٹھا ہوں تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں ایسے سوالات کے جوابات دوں جس سے لوگوں کو، سننے والوں کو فائدہ ہو اور وہ سوشل میڈیا کا درست استعمال کر سکیں. اب جیسے مثال کے طور پہ چھوٹی سی بات ہے کہ ہمارا رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. تو رمضان المبارک مہینہ تو ہمارے عالم اسلام کے لیے ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں دنیا کے اندر جو یہ پہنچ رہا ہے، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، وہ صرف ایک ذرائع وہ ہے سوشل میڈیا. تو سوشل میڈیا کا استعمال اگر جب تک اچھے انداز میں ہم نہیں کریں گے تو ہم اپنے آپ کو اس کی چیزوں کو یوٹیلائز کنٹرول بھی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل کنٹرول ہونا چاہیے. کنٹرول ہوتا بھی ہے، لیکن بات یہ کہ ہماری گرفت اتنی نہیں ہے جتنی جو میں نے شاید پہلے اسٹارٹ کیا کہ ہم 50 یا 60% ہم اس وقت ڈیجیٹلائز ہیں. ہمیں چیزوں کا معلومات نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ورڈ، مثال کے طور پہ اگر مجھے عشق سیام میرے پاس پابندی لگی ہوئی ہے یا کسی پروگرام کی لگی ہوئی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ورڈ کو توڑ دیا جاتا ہے. عین، سین، لام، کاف، تے، میم. یہ اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ اپنی بات پہنچا بھی دو، اور وہ کیونکہ جو پیچھے ایک سسٹم چل رہا ہے، ریسٹرکشن ساری اس کو ختم بھی کر دو. ہاں، اور جو پیچھے سسٹم چل رہا ہے وہ اس کو ڈیٹیکٹ بھی نہیں کر سکتا. تو اس کو بلو ہیٹ کہتے ہیں، بلیک ہیٹ کہتے ہیں. یہ ہماری سوشل میڈیا کی لینگویج ہے، اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. اویئرنیس کے لیے چیزیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ امید کرتے ہیں انشاءاللہ اس پروگرام کے ذریعے ایسے سوالات کے جواب دینے کی کوشش کروں گا کہ جس سے لوگوں کا فائدہ ہو. بشریٰ، آپ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں، شہر بھر میں، ملک بھر میں آپ اسپیچز کرتی ہیں، نوجوانوں کو موٹیویٹ کرتی ہیں. مگر کیا ہی بات ہے کہ جو ہمارے پاس کلام ہے، کلام الہی قرآن پاک، سب سے بڑا موٹیویشنل سورس ہے، وہ موٹیویشن کی سب سے بڑی سورس ہے. موٹیویشنل قرآن تو آپ کو بتاتا ہے کہ جب زندگی میں صحابہ غمگین ہو گئے تھے تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی. علامہ صاحب، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب وقت آیا سخت تو کس طریقے سے قرآن نے حوصلہ دیا. صحیح بات. اور نقل کو مددگار بنا، ابتر کا ابو لہب سے تو کس طریقے سے آیت تھی. تو آپ نے کبھی قرآن کو بھی پڑھنے کی، پھر اس میں سے موٹیویشنل ورسز نکالنے کی، پھر اس کو پبلک میں جا کے ایلوکریٹ کرنے کی کبھی اس طرح کی مشق کی ہے؟ آپ کی اس بات سے مجھے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ میری زندگی کا یادگار یاد آیا، کیونکہ میں ابھی تک خود کو زیرو اور اسٹوڈنٹ سمجھتی ہوں. غرض یہ کہ میں پرنسپل رہ چکی ہوں، لیکن میں دبئی میں تھی اور اللہ پاک نے، میں سمجھتی ہوں کہ شاید یہ میری زندگی کے بہت سارے بہترین تحفوں میں سے ایک تحفہ یہ تھا کہ وہاں ایک فلپینو لڑکی تھی جس نے کہا کہ مجھے اسلام قبول کرنا. اچھا، ماشاء اللہ. اور اس وقت بھی مجھے شبرنگ ہو رہی ہے یہ بات کر کے. تو اس کو قرآن پاک پڑھانا، تھوڑا سا پڑھایا کچھ عرصے کے لیے، پھر وہ جو ہمارے ایک ظاہر عالم دین تھے ان تک ملانا. مجھے جو موٹیویشن ملی ہے نا وہ وہاں سے ملی. سبحان اللہ، بہت اچھا. تو جو دل کھلا کہ اللہ پاک ہم اتنے گناہ گار، اور آپ نے مطلب کہ کیا مجھ سے کیا ہو گیا کہ میں، اور پھر میں نے کہا کہ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہوتی ہے کہ اس لڑکی کو میرا صرف اسکارف پسند آیا تھا. میں موٹیویشنل اسپیکر نہیں تھی، میں نے کوئی ٹریننگ نہیں لی. یہ بائی برتھ اندر سے کچھ ہے کہ ہم بات اتنے خوبصورت انداز میں، وہ کہتے ہیں نا دروازے کو توڑنا ہمارا مقصد نہیں ہے، دستک دینا بالکل. تو ظاہر ہے قرآن پاک کے بغیر زندگی کیسے ممکن ہو سکتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اصل تو ہمیں کہاں ٹوٹ کے بکھر کے واپس خود کو سمیٹنا ہے. بینگ اے وومن میری کیا رسپانسبلٹیز ہیں. ابھی میں یہاں بیٹھی ہوں، میں ڈنر کا اہتمام کر کے آئی ہوں یا نہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اسلام اتنے پیارے طریقے سے سکھاتا ہے. یقین کریں آپ اس کے اوپر پابند ہو جائے نا کہ زندگی آسان، زندگی بالکل ناظرین محترم آسان ہو جائے گی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے طریقے پہ چلیں گے. اور قرآن نے جس طریقے سے ہماری تربیت کی ہے، اگر اس تربیت کے اوپر غور کریں گے، قرآن کو اپنی زندگی میں ہم اس طریقے سے لے کے آئیں گے کہ صرف پڑھنا نہیں ہے، پڑھ کے عمل بھی کرنا ہے. اور عمل کس طریقے سے کرنا ہے، یہ ہمارے پاس جو بیٹھے ہوئے ہمارے محترم مہمان ہیں اور عالم دین
اور ہم تو ان کا جتنا ادب کریں قدر کریں کم ہے، کیونکہ یہ تو اثاثہ ہیں ہمارے لیے. اگر ان سے ہمیں کچھ بھی علمی طور پہ مل جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے خوش نصیبی اور بہت زیادہ ہمارے لیے خوش آئند بات ہے. ناظرین محترم، آپ سے ہم ملاقات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، کہیں نہیں جائے گا، آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں اور آپ کو اسی موضوع میں مختلف جو جہتیں ہیں اور جو مختلف لوگ ہیں ان سے بھی ملاقات کروائیں گے. جی کہیں نہیں جائے گا، ابھی گئے اور ابھی آئے. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے بھی لوگ، میں مانتا سب کو ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. شروعات اسی وحدہ لا شریک کے بابرکت نام سے کہ جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، یقیناً وہ بڑا مہربان ہے. جس کی ذات سب سے عظیم ہے وہ بڑا غفور الرحیم ہے. ناظرین اکرام، آج یکم رمضان المبارک اور اس کا ایک شاندار پروگرام عشق سیام، اور عشق سیام کے سیٹ سے میں یعنی سید محمد اویس رحمان اور دیگر مہمانوں کے ساتھ آپ تمامی حضرات کو السلام علیکم کہتا ہوں. ناظرین، ہمارے ساتھ مزید کچھ گیسٹ موجود ہیں، میں چلوں گا ان کی طرف اور ان سے بھی آپ کا تعارف کرواؤں گا. سب سے پہلے میرے سیدھے ہاتھ پر موجود ہیں معروف روحانی اسکالر جناب عتیق الرحمان صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ان کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل مارکیٹ ایکسپرٹ جناب عدنان شیخ صاحب موجود ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، میرے دائیں جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اور مزید گیسٹ موجود ہیں. ابھی اب سے کچھ دیر قبل اس پروگرام کو ہوسٹ کر رہی تھی سندس علی صاحبہ، وہ موجود ہیں. السلام علیکم. ان کے ساتھ ساتھ انوار خان یوسف زئی موجود ہیں، انہیں السلام علیکم کہتے ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ آج کے ہمارے ساتھ ایک اور پینلسٹ موجود ہیں اور مذہبی اسکالر ہیں آپ، حافظ ارشد رفیق صاحب. تو آپ تمامی حضرات کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں چلوں گا میری ساتھی ہوسٹ جناب محترمہ بشرا خان صاحب. سب سے پہلے تو السلام علیکم، اور آپ تمام لوگوں کو آج کا پہلا روزہ بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ آگے آنے والے تمام دن، روزے، افطار، سحری، عبادات، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اللہ پاک قبول فرمائے. اور نہ صرف ہم روزہ رکھ کے یہ سوچیں کہ ہم نے ثواب کما لیا، ہمیں دوسرے کی بھوک کا شدت سے احساس ہو جائے. پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے اپنے قیمتی مہمانوں سے، کیونکہ ہمارا آج یہاں مقصد صرف ایک پروگرام کو کر کے گھر نہیں چلے جانا، بلکہ ہمیں ان رمضان میں اور آنے والے دنوں میں یہ کر کے دکھانا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہے یارو. تو ہماری چھوٹی چھوٹی کوششیں ہوں گی جو گاہے بگاہے آپ کو ہمارے ٹرانسمیشنز کے ذریعے نظر آیا کریں گی. ہمارے مہمان جن کی ہمیں ان کی قیمتی رائے کی ہمیشہ ضرورت رہا کرے گی، ان کے ساتھ ساتھ ہم کچھ ایسے ٹیلنٹ کو یہاں پہ آپ لوگوں سے متعارف کروائیں گے کہ جو اپنے آپ میں ایک بہترین مثال ہوں گے، لیکن کسی وجہ سے وہ اب تک کیمرے کی آنکھ سے اوجھلتے. تو وہ ہم آگے اپنی ٹرانسمیشن میں بالکل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ابھی میں چاہوں گی کہ میری ساتھی ایک دوست میرے ساتھ ہیں جن کی خوبصورت آواز سن کے زور زور سے سبحان اللہ کہے بغیر میں رہ نہیں سکی. اور ماشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہترین آواز کی مالک ہیں وہ. سندس علی، نام غلط میں لے رہی تھی، اب میں نے صحیح لیا سندس. اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت نعت خواں ہیں، بہت خوبصورت دل کی مالک ہیں. تو میں چاہوں گی سندس کہ آپ مجھے تھوڑا سا اپنے بارے میں ذرا بتائیے کہ یہاں تک آنے کا سفر، اس میں مشکلات ہوئیں؟ یا ویسے مجھے لگتا ہے کہ مشکلات نہیں ہوں گی، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کا تعلق جب کلام پاک سے جڑ گیا، اللہ تعالیٰ تو ویسی راہیں کھول دیتے ہیں. تو تھوڑا سا بتائیں. جی بالکل، میں آپ کو اپنا اسٹارٹ سے لے کے بتاتی ہوں. بیسکلی میرا جو بیک ہے، یعنی میرا جو گھرانہ ہے، جس گھر سے میرا تعلق ہے، بیسکلی ہم لوگ ہیں ہی ثنا خوان رسول صلی اللہ تعالی وسلم. میرے استاد محترم جو تھے میرے اپنے ماموں تھے، اور آپ جو ہیں وہ الحاج خورشید احمد صاحب کے
شاگرد خاصوں میں سے. تو الحمدللہ جب آپ بچپن سے ہی ہمارے یہاں جب کوئی بچہ جو ہے وہ گرو کر رہا ہوتا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں گھٹی میں جو ہے وہ ذکر رسول پلایا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ تو ایک گھریلو میرا تعارف ہو گیا. پھر آپ نے جیسے سوال کیا کہ اس فیلڈ میں کیسے آنا ہوا, اور کیونکہ سب لوگ میڈیا میں نہیں آ پاتے اور نہ ہر انسان کو اتنا موقع ملتا ہے کہ وہ آگے آ سکے. تو الحمدللہ میرے بھائی کی بڑی سپورٹ رہی مجھے. تو شروع سے ہی کیونکہ ہمارے یہاں اتنا زیادہ یہ ماحول نہیں تھا کہ لڑکیاں میڈیا پر چلے جائیں اور ٹی وی چینلز پہ جا کے وہ پڑھیں. میں اپنے پورے گھرانے کی, حالانکہ تعلق ثنا خوانی سے تھا, لیکن میں اپنے پورے گھرانے میں پہلی لڑکی تھی جس نے 8 کلاس میں ہوتے ہوئے جو ہے وہ میڈیا پہ پہلا قدم رکھا. اور الحمدللہ پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں, اور وہی جس سے یہ ذکر جڑ جائے نا, وہ ذکر کرنے والے کو خود بخود خاص بناتا چلا جاتا ہے. تو پھر اسی طرح سے میرے جو راستے ہیں وہ آسان ہوتے گئے. پھر ایک دفعہ کہیں کسی سے بات ہوئی اور اس طرح سے کہ ہوسٹنگ میں آنے کا سلسلہ بھی بن گیا. تو ایک ریکارڈڈ پروگرام تھا جو میں نے ایک نجی چینل کے لیے کیا. پھر آج میں بنو یوتھ کی آواز کا بھی شکریہ کروں گی. ہمارے بہت ہی پیارے بھائی سید غلام محی الدین صاحب کا بھی میں دل سے شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں اس لائیو ٹرانسمیشن کا بھی حصہ بن سکوں اور اس کو ہوسٹ کر سکوں. زبردست. اچھا, میں ناظرین ایک نام ابھی سماعتوں سے ٹکرایا ہوگا آپ کی یقیناً کہ بنو یوتھ کی آواز کے فاؤنڈر غلام محی الدین. کون ہیں یہ غلام محی الدین؟ یہ نام بڑا سنتے ہیں ہم. تو میں یہاں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم تمام لوگ, یہ جو ایک گلدستہ سجا ہے اور مزید سجے گا اور سجتا رہے گا انشاءاللہ, اس کے جو مالی ہیں نا اس باغ کے, گلدستہ نہیں باغ کے, وہ غلام محی الدین. غلام محی الدین ایک نام ہے ایک ایسے انسان کا کہ جو شاید پہلے دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں پھر اپنے بارے میں سوچتے ہیں. تو ویسے اس بات جی بالکل, میں آپ کی بات کو مزید آگے بڑھاؤں گا. میں کچھ سالوں پیچھے آپ کو لے کر چلوں گا. 2019 کی بات ہے کہ جب ایک سلسلہ شروع ہوا بنو یوتھ کی آواز کے نام سے, اور اس سلسلے کا مقصد صرف اور صرف ان نوجوانوں کو پروموٹ کرنا جو گلیوں میں محلوں میں اپنے ٹیلنٹ کو لیے پھر رہے ہوتے. تو اس زمن میں سید غلام محی الدین صاحب نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ یہ سلسلہ شروع کیا کہ ان لوگوں کو پروموٹ کرنا ہے. تو اس سلسلے سے اب دیکھیں آج کی بات اگر کی جائے کہ وہ تمام لوگ جو کہیں نہ کہیں ٹیلنٹ کو اپنے اندر لیے جو ہے وہ پھر رہے ہوتے تھے, انہیں جو ہے وہ سب سے پہلے تو وہ شہر بھر کے اندر مختلف ایونٹس کے اندر, آپ سب چشمدید گواہ ہیں, مختلف ایونٹس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں انہیں موقع ملا انہوں نے, ٹیم بنو یوتھ کی آواز نے ان تمام نوجوانوں کو پروموٹ کیا. اور آج کی یہ جو کاوش ہے, آج کی جو عشق سیام کی جو ٹرانسمیشن ہے, اس سے قبل جو سحر رمضان کی ٹرانسمیشن تھی, یقیناً یہ تمام تر کریڈٹ یا تمام تر جو سلسلے ہیں اس میں یقیناً سید غلام محی الدین صاحب, ٹیم بنو یوتھ کی آواز کا ایک بہت بڑا کردار ہے. اور یقیناً آج ہم تمام لوگ یہاں آپ کو نظر آ رہے ہیں اس سیٹ کے اوپر, ان میں سے جو بہت سے ایسے گیسٹ موجود ہیں, بہت سے ایسے ہوسٹ موجود ہیں جنہوں نے کہیں نہ کہیں بنو یوتھ کی آواز سے فیسیلیٹیشن حاصل کی ہے یا فیسیلیٹیٹ کیا ہے, اور آج یقیناً وہ یہاں پر اس جو ٹرانسمیشن کا پارٹ ہیں. تو میں اب اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاؤں گا, اور ہمارے درمیان اب سے قبل جو یہاں پر ہوسٹ کر رہے تھے اس پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کو, اس سے پہلے میں بشرا چاہوں گا کہ اس سیگمنٹ کے حوالے سے بھی عوام کو بتایا جائے, اس سیگمنٹ کے حوالے سے بھی ہماری ناظرین جو ہے وہ آگاہ رہیں کہ اب اصل میں عشق سیام کا سیگمنٹ ہے کیا. ناظرین کرام, عشق سیام جو ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے. عشق سیام کا جو پہلا گھنٹہ ہے وہ ہمارے جو ہوسٹ ہیں جناب محترم, جنہوں نے ابھی کچھ دیر پہلے ہوسٹنگ کی ہے, انوار خان یوسف زئی صاحب, ان کے ساتھ ساتھ سندر سلی ہیں. پہلا جو ہاف ہے وہ ان دونوں نے ہوسٹ کرنا ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے مختلف گیسٹ ہوں گے, مختلف جو ہے وہ ہمارے مذہبی اسکالرس ہوں گے, وہ جو ہے اس پروگرام کے اندر 4 چاند لگائیں گے. اور جو دوسرا ہے وہ جو مین پارٹ ہے, جو بنو یوتھ کی آواز کا جو سلوگن ہے, بنو یوتھ کی آواز یعنی کہ نوجوانوں کی آواز بننا, اور اس میں 500 سے زائد بچوں کی آڈیشنز جو کرائی گئی ہے نعت کے اندر, اسپیچ کے اندر, وہ تمام بچے یہاں الائن ہوں گے. اور الحمدللہ ان تمام بچوں کو یہاں پر جو ہے وہ ان میں سے جو فائنل ہو کر آئے, تمام میں سے جو فائنل ہوئے, اس مینس کہ ان تمام بچوں کی شمولیت اس طرح ہوئی کہ جب وہ آڈیشن سے فائنل ہوتے گئے یہاں پہنچے. یہاں پہنچنے کے بعد جب وہ بچے ظاہر ہے پھر مقابلے میں آئے, مقابلے میں آنے کے بعد ان میں سے جو ونر ہوگا ان کے لیے بھی کچھ ٹرافی, کچھ انعامات اور کچھ جو ہے وہ تحائف کے سلسلے ہوں گے. وہ یقیناً ہم رمضان المبارک کے اختتام پر آپ کے یہ سلسلے رکھیں گے. ویس آپ نے جیسے کہا کہ انوار صاحب اور سندس نے جو 4 چاند لگائے, تو ہم نے جو چاند اور ستارے لانے تھے آپ نے ابھی سے بتا دیا.
بہت سے چاند ستارے ہمارے ویورز کو ذرا پتہ چلتا ہے کہ تھوڑا سا چھپا کے بالکل رکھیے. انشاءاللہ اصل میں بنو یوت کی آواز کے تمام ہی ستارے جو ہیں وہ چمکتے ہوئے ہیں. اگر آپ ان کو جتنا بھی چھپا لیں وہ کہیں نہ کہیں سے وہ جو ہے وہ اپنی شائننگ کو شو کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ ایک اور شائننگ اسٹار ہمارے درمیان موجود ہے جنہوں نے ہوسٹنگ کی. میری مراد انوار خان یوسف زئی سے ہے, معروف جرنلسٹ ہیں. انوار بھائی, آپ نے مختلف جو ہے وہ شوز کیے ہیں, تو آپ کو بنو یوت کے ساتھ اپنا سفر کیسا لگ رہا ہے؟ ظاہر ہے آپ ڈیبیو کر رہے ہیں بنو یوت کی آواز کے ساتھ, ان کے ٹیم کے لوگ کیسے لگ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ٹرانسمیشن کر کے آپ کو کس طرح کا مزہ آ رہا ہے؟ ذرا سا ناظرین کو بتائیے. بہت شکریہ اویس. اقبال نے کہا تھا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. کیا بات ہے. اور اس پیروں کا استاد کرنے کے لیے جو بیڑا اٹھایا ہے وہ کوئی اور نہیں, بنو یوت کی آواز کے فاؤنڈر ہمارے غلام محی الدین بھائی ہیں. میں تو ان کا ادب اس لیے بھی بہت زیادہ کرتا ہوں, یہ ساری تعارف, یہ ساری چیزیں بعد میں. یہ سید ہیں اور اس گھرانے کے تو ہمارے دادا ابن دادا, نسل در نسل سے ہم نوکر ہیں, اور آنے والی نسل بھی اگر ان کی نوکری کرے گی اس گھرانے کی تو پھر دنیاوی جو بظاہر کامیابی ہے وہ بھی حاصل کرے گی اور اخروی بھی اس کامیابی حاصل کرے گی. یہ تو ایک میرا ان سے یہ محبت کا یہ والا تعلق ہے. اور دوسری چیز, انسان بھی بہت ہی زیادہ یہ نفیس ہیں اور ان کے کام میں بھی اخلاص جھلکتا ہے, محبت ہر ایک سے کرنے والے, چاہے وہ کمسن ہو یا پھر وہ عمر دراز ہو یا نوجوان ہو, ہر کسی کو ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ خاصہ ان کا بہت اچھا ہے اور میں تو ان سے محبت کا ایک تعلق قائم اور دائم ہے, اور اللہ پاک اس کو قائم اور دائم رکھے انشاءاللہ. اور بس یہی سلسلہ ہے کہ بنو یوت کی آواز یہی ہے کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد. کیا بات. چلیں, اچھا بشریٰ خان صاحبہ, آج یقیناً شہر کراچی ہے اور اس میں ظاہر ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ ساری چیزیں, تو بڑا مشکل ہوا ہوگا آج کے دن کو مینیج کرنا, تو کیا کہیں گے؟ اور پھر نیکسٹ مہمان کے لیے بھی آپ. ویسے مشکل تو اتنا ہو رہا ہے کیونکہ اس وقت ہمیں بریک پہ جانا ہے. بریک پہ جانا ہے, اچھا. تو کہیں مت جائیے گا, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اپنے پیارے سے پروگرام عشق سیام میں, اور پھر آ کے آپ کی ملاقات کروائیں گے اپنے دیگر مہمانوں سے اور لیں گے ان کی قیمتی رائے. تو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.